الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 119 سے. ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین، ان لوگوں کے لیے، عاملوا السوء، جنہوں نے عمل کیے برے، بجہالت، ساتھ نادانی کے، ثم تابوا من بعد ذلک، پھر توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لی، ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب اس کے بعد البتہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بخشش کب آتی ہے، اس کی رحمت کب آتی ہے. وہ غفور الرحیم کن لوگوں کے لیے ہے؟ فرمایا بے شک ثم ان ربک للذین عاملوا السوء بجہالہ، پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے، بجہالت، ساتھ جہالت کے. جہالت کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاہل ہے. جہالت کا معنی جاہل ہونا، مسئلے سے لا علم ہونا، مسئلے کا پتہ نہ ہونا. یہاں جہالت سے یہ مراد نہیں ہے. کیونکہ جس کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا اور اس نے کر لیا تو وہ تو ویسے ہی لا علمی میں چونکہ کر رہا ہے، اسے تو ویسے ہی معاف ہے، کیونکہ اسے پتہ نہیں تھا، اور جو ہی اسے پتہ لگتا ہے فوراً وہ رک جاتا ہے. یہاں جہالت سے مراد ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت سے جاہل تھا. اللہ کی جیسی معرفت اور عظمت کا علم انسان کو ہونا چاہیے، اس کے دل میں اللہ کی ویسی عظمت اور ویسی معرفت نہیں تھی. اور واقعی جب کوئی شخص گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت اللہ کی عظمت کو بھول چکا ہوتا ہے. مختلف وجوہات کی بنا پہ، بعض اوقات غصے میں آ کے، حسد میں آ کے، یا کسی مستی میں آ کے، یا کسی دنیا کے غلبے میں آ کے، دنیا سے مغلوب ہو کے، وہ اللہ کی معرفت سے عاری ہو چکا ہوتا ہے. اس وقت اللہ کی معرفت سے وہ جاہل ہوتا ہے، اسی لیے وہ گناہ کرتا ہے. ورنہ جس کے دل میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی صحیح پہچان ہوتی ہے جیسے ہونی چاہیے، تو وہ پھر موقع ہونے کے باوجود بھی، وہ بند کمرے میں بھی کہہ اٹھتا ہے معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، ان کے الفاظ قرآن نے نقل کیے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یہ کیا ہے؟ ان کے دل میں اللہ کی معرفت تھی، اللہ کی عظمت تھی. اور جس کے دل میں عظمت اور معرفت اللہ کی نہ رہے وہ پھر گناہ کرتا ہے. تو یہاں جہالت کا یہی معنی ہے. پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے، بے جہالت، نادانی میں، اللہ سے نادان ہو گئے تھے. یہ نہیں کہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، مسئلے کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام میں جو کر رہا ہوں گناہ ہے. ثم تابو،
من بعد ذالک، پھر توبہ کر لی اس کے بعد، پلٹ آئے، واپس آ گئے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، واپس آ جانا۔ گناہ کر رہے تھے، رک گئے، اور پھر صرف گناہ سے نہیں رکے، واصلحوا اور اصلاح کر لی، آگے نیکی میں لگ گئے۔ وہ ہے نا کہ جب تم سے کوئی گناہ ہو جائے، حدیث میں آتا ہے وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، گناہ ہو گیا اس کے بعد اچھائی کر لو، ان الحسنات یذہبن السیئات، قرآن مقدس میں ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں، ختم کرتی ہیں۔ تو نادانی میں گناہ ہو گیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا، اور توبہ کے بعد پھر اصلاح کر لی، وہ معاملہ جو خراب تھا اس کو درست کر لیا، گناہ کے بعد نیکی کے راستے پہ لگ گئے۔ ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب اس کے بعد، من بعدها، اس کے بعد، لغفور الرحیم، غفور الرحیم ہے۔ اور شیطان ہمیں کیا پڑھاتا ہے؟ نہ تابو نہ اصلحو، گناہ میں لگے ہو، لگے رہو، نہ توبہ کرو اور نہ ہی اپنی اصلاح کرو، اور پھر وہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ جبکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ جن لوگوں نے گناہ کیے، پھر توبہ کی اور اصلاح کر لی اپنی، تو اس کے بعد اللہ غفور و رحیم ہے، پھر اللہ معاف کر دے گا تمہیں۔ آگے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ امت کے دو معنی ہیں، ایک معنی وہ امام تھے، امت کا معنی امام، وہ امام تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے۔ انی جاعلک للناس اماما، جیسے اور جگہ کہا ہے کہ میں تجھے لوگوں کے لیے امام بنا رہا ہوں، یہاں بھی وہی معنی ہے، امت کا معنی امام، یعنی تا برائے مبالغہ آتی ہے بعض اوقات، تا ایک تو تانیث کی ہوتی ہے مؤنث بنانے کی، کبھی مبالغے کے لیے آ جاتی ہے، جیسے علامہ، علامہ کو نا بہت بڑا عالم، تو اس کے آخر میں بھی تا کھڑی ہے مبالغے کے لیے، تو امہ کے آخر میں بھی تا آئی ہے، یہ مبالغے کے لیے ہے، مراد ہے کہ بہت بڑے امام اور بہت بڑے مقتدا اور پیشوا۔ ایک اور معنی امت کا، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، امت جسے ہم امت کہتے ہیں، یعنی ایک اکیلے ایک جماعت تھے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اکیلا ہی اپنی ذات میں انجمن تھا، یعنی اس میں ایسی خوبیاں تھیں اور ایسی صلاحیتیں تھیں، اور وہ اکیلے ایسا کام کر لیتے تھے کہ پوری جماعت مل کے وہ کام کر سکے، یہ معنی امت کا، اکیلے ہی اپنی ذات میں ایک انجمن تھے۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے مقتدا تھے، یا ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک امت اور ایک جماعت تھے کہ ان میں ایسی خوبیاں اور ایسی صلاحیتیں اور ایسی عظمتیں تھیں کہ پوری جماعت مل کے وہ ایسے کام کر سکے جو اکیلے کام کرتے تھے، اللہ کی توحید کی خاطر، قانتا للہ، وہ فرما بردار تھے اللہ کے، حنیفہ، یک طرف تھے، یکسو تھے، ادھر ادھر جانے والے نہیں تھے، بس ایک اللہ کے دین پہ، ایک اللہ کی توحید پہ ڈٹ جانے والے، یکسو،
ایک طرفے تھے، دو طرفے نہیں تھے، وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو جیسا ہے ویسا ٹھیک ہے، ہر کوئی اپنی جگہ لگا رہے نہیں، یک حنیفہ یک طرف، ولم یکو من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے، شاکرا لانعمہ، وہ شکر گزار تھے اس کی نعمتوں کے۔ اب وہی شکر کی بات آ رہی جو پچھلی آیات میں چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کرو اور اس کا پھر شکر بھی ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور پھر مثالیں دی تھیں کہ جن لوگوں نے اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا تو تباہ ہوئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ شاکر لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اجتباہ، چن لیا تھا اس نے اسے، یعنی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا، برگزیدہ کیا، اپنا خلیل بنا لیا۔ خلیل ہوتا ہے خاص دوست۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی کو خلیل بناتا تو تجھے بناتا، لیکن میرا خلیل اللہ ہے۔ تو خلیل ایک خاص دوست کو کہتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا، اپنا خلیل بنایا، وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور ہدایت دی اللہ نے اسے صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، جسے ہر بندہ مانگتا ہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ تو ایک نبی بھی صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ کی ہدایت کا محتاج ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تھا اور کہا تھا، وہ جب ستارے دیکھے اور چاند دیکھا اور سورج دیکھا اور کہا کہ یہ میرے رب ہیں۔ تفسیر آپ پیچھے سورۃ انعام میں پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں ایک لفظ آیا ہے، لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ، کہ اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا۔ وہاں بھی یہی بات ہے کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت نہ دی میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا۔ یعنی ایک نبی بھی اللہ کی ہدایت کا محتاج ہے، اور نبی بھی اگر معصوم ہوتا ہے تو اللہ اسے معصوم بناتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ لوگوں نے ایک نظم بنائی ہوئی ہے، بلغ العلا بکمالہ، وہ اپنے کمال سے بلندیوں کو پہنچ گیا۔ بلندیوں کو ضرور پہنچا ہے، سب سے اونچا ہوا ہے، لیکن کیا کس نے؟ خالق کائنات نے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر سے وقت میں آسمانوں کی سیر کرائی، مسجد الحرام سے مسجد اقصی میں پہنچایا اور پھر وہاں سے اوپر لے گیا۔ جس نے یہ کام کیا وہ پاک ہے، پہنچایا اس نے۔ تو کہا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، اور اللہ نے رہنمائی کی ہے اس کی صراط مستقیم کی طرف۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے اسے دنیا میں اچھائی عطا کی، اور ہم نے اسے دنیا میں اچھائی عطا کی۔ کیا اچھائی دی تھی اللہ نے؟ دنیا کی اچھائی ہم کسے سمجھتے ہیں؟ مانگتے ہیں نا ہم بھی یہی بات، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہی لفظ ہیں یہاں کہ آتینا، ہم نے اسے اچھائی دے دی دنیا میں۔ ہم مانگ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ ہمیں دنیا میں اچھائی عطا کر۔ ہم کس کو اچھائی سمجھتے ہیں؟ کوٹھیاں، بلڈنگیں، دنیا کے مراتب، مناصب، عہدے، ناموری،
اونچائی دنیا کی یہی اچھائی ہوتی ہے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہی چیزیں دی تھیں؟ دنیا کی کوٹھیاں اور بنگلے عطا کیے تھے؟ کیا دیا تھا ان کو؟ دنیا کی اچھائی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دنیا میں ان کو حسن اچھائی عطا کی. وہ کیا اچھائی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت عطا کی، یہ سب سے بڑی اچھائی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذکر خیر دیا. ذکر خیر یعنی سب لوگ ان کو اچھے لفظوں سے یاد کریں. یہ ذکر خیر یہ دنیا کی اچھائی ہے. ایک شخص دنیاوی لحاظ سے بڑا ترقی کر رہا ہے لیکن لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت نہیں ہے. یہ تو کوئی اچھائی نہیں ہے. اچھائی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ہو، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت تھی لوگوں کے دلوں میں. ذکر خیر کہ سب لوگ کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارا ہے. یہودی کیا، عیسائی کیا، مشرکین مکہ کیا، سب کہتے تھے ابراہیم ہمارا ہے. سب اچھے لفظوں سے یاد کریں. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور جگہ کہا ہے وَهَبْنَا لَهُ اسحاق و یعقوب. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے. وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہر ایک کو ہم نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی رحمت سے عطا کیا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا اور ہم نے انہیں ذکر خیر عطا کیا بلند. تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ کسی کے چلے جانے کے بعد بھی لوگ اسے اچھے لفظوں سے یاد کریں، لوگ اس کے حق میں دعائیں کریں. یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کسی کے جانے کے بعد لوگ کہیں کیا جان چھوٹی یا بد دعائیں دے اسے، نہیں. تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو انہیں دنیا میں اچھائی دی یعنی نبوت دی، انہیں ذکر خیر دیا، انہیں صالح اولاد عطا کی کہ ان کے بعد نبوت کا سلسلہ ہی ان کی اولاد میں چلا. یہ بھی کیا ہے؟ دنیا کی اچھائی ہے کہ صالح اولاد عطا ہو اللہ کی طرف سے. تو آپ بھی جب دعا مانگیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ تو یہی چیزیں سامنے رکھا کریں. دنیا کی تو اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو ضرورت ہے، مل جاتی ہے کسی کو زیادہ کسی کو تھوڑی، لیکن اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت کوئی نہیں ہے. دنیا کے کاروبار اور تجارتیں اور یہ دنیا کے سرمایے ٹھیک ہے ضرورت ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی قدر نہیں ہے، یہ حسنہ نہیں ہے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ بھی ایک بہت بڑی خوبی ہے. یہ تو حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں تو میرا ولی ہے، تو میرا دوست ہے. توفنی مسلمہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دینا، جب مجھے وفات ہے تیری فرما برداری میں ہے. والحقنی بالصالحین اور مجھے نیک لوگوں سے ملانا موت کے بعد. تو دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ کہ ابراہیم علیہ السلام آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کے کیا کہنے کہ آگے کا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کس کی طرف؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف.
پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ بھی ملت ابراہیم پہ چلیں. کیا کہنے ان کی عظمت کے کہ کائنات کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شان میں اونچے ہیں ان سے، لیکن پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ چلنا اپنے ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ ہے. پھر وحی کی ہم نے آپ کی طرف کہ پیروی کریں آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلنا، اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے وہ توحید پہ تھے اور جیسے انہوں نے توحید کی خاطر قربانیاں دیں اور جیسے ان کے اخلاق تھے، تو ان چیزوں میں آپ نے انہی کی پیروی کرنی ہے. ورنہ شرعیت ہر کسی کے، ہر نبی کی اپنی اپنی ہوتی ہے، یعنی احکام کچھ بدل جاتے ہیں ہر نبی کے. تو یہ نہیں کہ تمام احکام میں پوری طرح آپ نے ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اپنانا ہے، یہ مطلب نہیں ہے. لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت بنائی، ہر نبی کے لیے ایک شریعت بنائی. تو مطلب احکام نبیوں کے مختلف ہوتے ہیں. کچھ احکام جیسے پہلی امتوں میں پہلے نبیوں کے لیے تھا کہ وہ بہن بھائی آپس میں شادی کر لیتے تھے، اور اسی طرح سجدہ تعظیمی جائز تھا بعض نبیوں کی شریعت میں. اسی طرح اور بھی بہت سے احکام ہیں. تو تمام احکام ایک جیسے ہوں اور ان میں پیروی ہو، یہ بات نہیں ہے. شریعت آپ کی اپنی ہے، احکام اپنے ہیں جس کی تفصیلات آئی ہیں، وحی ہوئی ہیں، لیکن جو بنیادی اصول ہیں، توحید ہے اور آخرت ہے اور توحید کی خاطر قربانیاں، تو اس میں آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلیں. اسی لیے یہاں دیکھیں نا آگے کیا کہا ہے کہ ہم نے وحی کیا آپ کی طرف کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو کیا تھے، حنیفہ یکسو تھے، مطلب آپ یکسو بنیں. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، مطلب آپ بھی ایسے ہی بنیں، آپ بھی توحید پہ پکے رہیں، ڈٹ جائیں. یہ مطلب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.